جان واکر پچھلے 18 برس سے امریکی فریٹ ریل یعنی مال بردار ریل گاڑی کے کنڈکٹر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے آئے ہیں، اور آج ان سے میری ملاقات واشنگٹن ڈی سی کے مضافات میں ان کے ڈیوٹی اسٹیشن بیننگ یارڈ پر ہو رہی ہے۔ عملہ یہاں سائن اپ کرتا ہے اور ہم جنوبی میریلینڈ میں پرنس جارجز کاؤنٹی کے مقامی ریل روڈ پر اسکریپ انڈسٹریز، پاور پلانٹس اور پتھروں کے کارخانوں کو بھی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ جان ہی کی طرح تقریباً 1,35,000 ملازمین امریکی فریٹ ریل یعنی مال بردار ریل گاڑیوں کے نظام سے وابستہ ہیں، اور امریکی ریل کے 1,40,000 روٹ مائلز وسیع نیٹ ورک کی دیکھ بھال اور اسے متحرک رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ یوں ایک سال میں ایسوسی ایشن آف امریکن ریل روڈ کے مطابق وہ تقریباً 170 کروڑ ٹن سامان یعنی امریکی اکانومی کا تقریباً 40% فریٹ ملک بھر سے لاتے اور لے جاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے دوسرے ذرائع کے مقابلے میں امریکہ میں آج بھی سامان کی ترسیل کا یہ سستا اور سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن حال ہی میں فریٹ ریل اس وقت خبروں کی سرخیوں میں آئی جب انتظامیہ اور مزدوروں کی 12 یونینز کے درمیان 3 سال سے جاری مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے اور ملک کی ہڑتال کا خطرہ بڑھ گیا۔ مجموعی طور پر تمام عمومی مسائل جیسے اجرت، اوقات کار، کام کے حالات، لیکن ریلوے کی انتظامیہ اور ریل روڈ یونین ایک معاہدے پر پہنچنے سے قاصر تھے۔ چنانچہ موسم گرما کے شروع میں صدر نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور بورڈ تشکیل دیا جس نے کچھ سفارشات پیش کی تھیں، اور یونین پھر بھی اس سے خوش نہیں تھی۔ تو آخر میں بات بیماری کی چھٹی اور کام اور زندگی کے درمیان توازن کے معاملے پر آ کر رکی۔ پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ مزدور چھٹی کرنے کے قابل نہیں تھے، خاص طور پر کووڈ کے دوران۔ وہ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے وقت نکالنے سے قاصر رہے۔ پچھلی ایک دہائی یا اس سے زیادہ عرصے میں اس صنعت میں بہت زیادہ کٹوتیاں ہوئی ہیں، لہٰذا افراطی قوت سکڑ گئی ہے اور اس کا بوجھ مزدوروں پر آ گیا ہے جو طویل گھنٹوں تک کام کرتے ہیں۔ ہڑتال کی صورت میں ایسوسی ایشن آف امریکن ریل روڈ نے معیشت کو روزانہ $2 ارب کے نقصان کی پیش گوئی کی تھی۔ مذاکرات ناکام ہونے اور ریلوے ملازمین کے ہڑتال پر جانے کے خدشے کے پیش نظر صدر بائیڈن نے کانگریس سے مداخلت کرنے کو کہا۔ امریکہ میں صرف 2 صنعتیں ایسی ہیں، ریلوے اور ایوییشن، جو ریلوے لیبر ایکٹ کے تابع ہیں، جس کے تحت صدر اور کانگریس معیشت کو کسی بڑے خطرے کے پیش نظر ان کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فریٹ ریل کی ہڑتال کو روکنے کے لیے کانگریس نے ایک بل منظور کیا اور صدر بائیڈن نے 2 دسمبر کو اس پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دے دی۔ اب چونکہ مالکان اور مزدور اس قانون کے پابند ہیں، اس لیے اب مزدور یونینز ہڑتال نہیں کر سکتی۔ جب صدر بائیڈن نائب صدر تھے تو وہ انہی ٹریکس پر چلنے والی ٹرینز پر باقاعدگی سے واشنگٹن ڈی سی سے ریاست ڈیلاویئر میں واقع اپنے گھر آتے جاتے تھے۔ جب میں نے ٹرین ورکرز سے پہلے بات کی تو ان کا کہنا تھا انہیں امید ہے کہ صدر ان کے لیے کچھ بہتر کر پائیں گے، لیکن اب وہ کہتے ہیں صدر نے ان سے ان کا احتجاج کرنے کا قانونی حق بھی لے لیا ہے۔ یہ مجھے احساس دلاتا ہے کہ میری وقت صرف اتنی ہے کہ اس وقت میں بے حد اہم ہوں، اتنا اہم کہ میں معیشت کے لیے قربان ہو جاؤں۔ اس صورتحال کی وجہ رٹگرز یونیورسٹی میں لیبر ایجوکیشن پروگرام کے ڈائریکٹر ٹاڈ وشون فریٹ ریل کمپنیوں کا رویہ سمجھتے ہیں، جو مزدوروں کی بتدریج کٹوتی کے باوجود پہلے جیسی خدمات فراہم کر پا رہے ہیں اور انتہائی منافع بخش بھی ہیں۔ صرف ایک ریلوے کمپنی BNSF، جو وارن بفیٹ کی برکشائر ہیتھوے کی ذیلی کمپنی ہے، اس کی دوسری سہ ماہی کی آمدنی $6.5 ارب سے زیادہ تھی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ تو طویل المدتی بنیادوں پر وہ اپنے شیئر ہولڈرز کا منافع بڑھانے کے لیے لیبر فورس کو چھوٹا رکھیں گے، اس لیے انہیں بیماری کی چھٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے در حقیقت مزدوروں کی تعداد میں دوبارہ اضافہ کرنا پڑے گا، جو ایک قابل عمل پالیسی کی بنیاد ہو سکتی ہے اور جو یقیناً ان کے اختیار میں ہے۔ صرف ایک سوال یہ ہے کہ قلیل مدت میں یہ ان کے منافع پر کیسے اثر انداز ہوگا۔ VOA کو جواب دیتے ہوئے ایسوسی ایشن آف امریکن ریل روڈ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ریل انڈسٹری میں کٹوتی نہیں کی جا رہی، بلکہ مزید ملازمین کام پر رکھے گئے ہیں۔ عام طور سے فریٹ ٹرین کو ایک انجینئر اور ایک کنڈکٹر چلاتے ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں مال بردار گاڑیوں کے حادثوں میں اضافہ ہوا ہے، اور موجودہ سال میں فیڈرل ریل ایڈمنسٹریشن کے آفس آف سیفٹی نے 7,274 ریل ایکسیڈنٹس رپورٹ کیے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ کم لوگوں سے طویل گھنٹے اور زیادہ کام کا بوجھ بھی ان حادثات کی ایک وجہ ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی ریل کے نگراں ادارے FRA کی سماعت کے دوران آج جہاں امریکن شارٹ لائن اینڈ ریل روڈ ایسوسی ایشن نے کنڈکٹرز کی جگہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے دلائل دیے ہیں، وہیں مزدوروں کی یونین نے حادثات سے بچنے کے لیے کنڈکٹرز کی کٹوتی نہ کرنے کی سفارش کی۔ مال بردار گاڑی پر 2 افراد کا کام کرنا تحفظ کے لیے اہم ہے۔
بات جب حفاظت کی آتی ہے تو جان کہتے ہیں مالکان کو اس کی پرواہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2016 میں وہ خود کباڑ اٹھاتے ہوئے ریڈیشن کی زد میں آئے تو انہوں نے اسے اپنے سپروائزرز کو رپورٹ کیا، لیکن ان کی کوئی میڈیکل اسکریننگ نہیں کی گئی. ریڈیشن پالیسی کے بارے میں وائس آف امریکہ نے CSX، AAR اور فیڈرل ریل روڈ ایسوسی ایشن سے رابطہ کیا تو ان سب ہی کا کہنا تھا کہ اس قسم کے حادثات بہت کم ہوتے ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے واضح پالیسی موجود ہے. CSX کا کہنا ہے کہ ان کے عملے کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا نقصان دہ سامان لے جانے سے انکار کر سکتے ہیں. ہم زیادہ نہیں مانگ رہے، صرف کچھ معیار زندگی چاہتے ہیں. 18 سال کی عمر سے جان کی زندگی کا محور ریل کی پٹڑی ہے. ان کے بچے ان گاڑیوں کے گرد بڑے ہوئے ہیں. وہ اکثر اپنے بچوں کے اسکول یا برتھ ڈے پارٹیز پر موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن انہیں اپنے کام پر فخر ہے جو ان کے گھر کے عقبی صحن میں بھی نظر آتا ہے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. صبا شاہ خان کی تفصیلی رپورٹ آپ نے دیکھی. ریل کے ملازمین کے معاملے پر بڑی کارپوریشنز جن کا منافع ہر سال بڑھ رہا ہے، کیا کسی بھی طرح سے اپنے ملازمین کی زندگیاں بہتر کرنے کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنے کو تیار ہو سکتی ہیں؟ اس سلسلے میں صبا اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. صبا، آپ نے اپنی رپورٹ میں وارن بفیٹ کی کمپنی BNSF کی مثال دی. کیا دوسری کمپنیوں کا منافع بھی اس شرح سے بڑھ رہا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گی جو مزدوروں پہ پچھلی 2 دہائیوں میں ان پر جو بوجھ بڑھا ہے کام کا، اس کے حوالے سے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لیبر اسٹیٹسٹکس بیورو کی رپورٹ یا ان کے اعداد دیکھیں تو جو کام 5.5 لاکھ مزدور 80 کی دہائی میں کر رہے تھے، وہی کام اب 1.5 لاکھ سے بھی کم مزدور کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں فریٹ ریل انڈسٹری میں جو منافع کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ اینالسٹ کہتے ہیں کہ جو منافع ہے ان فریٹ ریل کمپنیوں کا وہ تقریباً 3 گنا بڑا ہے، جسے کہتے ہیں پروفٹ مارجن جو ہے ان کا. اور BNSF سمیت دیگر جو ریل کمپنیاں ہیں جیسے جن میں CSX ہے، نارفولک سدرن ہے، KC ہے، یونین پیسیفک وغیرہ، اگر وہ 2001 میں $15 کما رہے تھے تو وہ اب $41 کما رہے ہیں، لیکن ریونیو جو وہ اپنے مزدوروں پہ خرچ کر رہے ہیں اس میں ڈبل ڈیجٹ میں کمی آئی ہے. یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ فریٹ کمپنیز اپنے ملازمین کے مسائل پر توجہ کیوں نہیں دے رہی ہیں اور یہ کمپنیاں انہیں سننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اچھا ارم، یہی وجہ ہے کہ 3 سال تک یہ نیگوشیشنز چلی بٹوین دا یونین اینڈ دا کمپنیز اینڈ دے ورنٹ گوئنگ اینی ویئر. تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے ورک فورس کو چھوٹا رکھا ہے اور انہیں جو فریٹ ریل کمپنیز ہیں اگر تو وہ ورک فورس بڑھاتے ہیں، وہ جو لائف سٹائل کی آپ نے پیکج میں بات سنی، بیلنس کی کہ لائف ورک بیلنس کی اور پیڈ سک لیو کی، وہ جو ایک اسٹکنگ پوائنٹ رہا ہے اس سارے معاملے میں، تو انہیں ورک فورس بڑھانے کے لیے اپنے پروفٹ مارجن پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، جو کہ فریٹ ریل کمپنیز نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں، ان کا فائدہ اس میں ہے، ان کا منافع اس میں ہے کہ وہ جو ورک فورس ہے اس کو چھوٹا رکھیں اور کم لوگوں سے زیادہ کام کریں اور مزدوروں پہ کم خرچ کریں. تو اسی لیے نیگوشیشنز کہیں نہیں جا رہے تھے اور صدر بائیڈن نے جب کانگریس کو کہا انٹروین کرنے کے لیے تو اس وقت معاملات جو تھے وہ یونینز اور کمپنیز کے ہاتھوں سے نکل گئے. اور پھر ہاؤس میں ایوان نمائندگان میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مزدوروں کی ساری مانگیں منظور کر لی تھی، لیکن پھر معاملہ گیا سینٹ پہ جہاں باقی ساری چیزیں تو منظور ہوئیں، لیکن یہ کہ وہ جو ایک اسٹکنگ پوائنٹ ہے 7 days آف پیڈ سک لیو مزدوروں کے لیے، وہ انہوں نے منظور نہیں کیا سینٹ نے. میں نے جب مزدوروں سے بات کی اس کے بعد تو ان کا کہنا تھا کہ سینیٹرز جن کو کہ ان لمیٹڈ پیڈ سک لیو کی سہولت حاصل ہے، انہوں نے مزدوروں کے لیے 7 دن کی معاوضے کے ساتھ بیماری کی چھٹی منظور نہیں کی. اس کا انہیں شدید افسوس ہے. اچھا صبح، آپ نے اپنی رپورٹ میں کٹوتی کی بات کی. AAR تو کہہ رہی ہے کہ اس نے مزید ہائرنگ کیا. ہاں عرب، دیکھیں انہوں نے جو کیا ہے نا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب انہوں نے مجھے یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جی جنوری کے مہینے میں سے اگر آپ اکتوبر کو کمپیئر کریں تو ہم نے ہائرنگ کی ہے. تو یہ تو ایک تو پہلے بہت ہی سلیکٹیو کمپیریزن انہوں نے کیا، لیکن اس کے علاوہ جب میں نے ماہرین سے اس کے بارے میں بات کی، اینالسٹ جو ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں
کووڈ کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو تھے بہت سی وجوہات کی بنا پر کام پر نوکریوں پہ واپس نہیں لوٹے، اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے جو ہائرنگ کرنی پڑی ہے، بیچ میں تھوڑی بہت ہائرنگ ہوئی ہے، تو جو ڈراسٹک کٹس ہوئے ہیں انڈسٹری میں وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا. اور تو یہ وہ ورک فورس ریورسل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسٹ اس سے ورک فورس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صبا، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو رام.